ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 3 اور ربیع الثانی کے 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیہ میں جمعے کے روز معمولات زندگی بحال کی جانب لوٹتے دکھائی دیے، جب ضلع انتظامیہ نے کرفیو میں مزید نرمی کا اعلان کرتے ہوئے بازاروں اور دکانوں کو صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت دی. اس کے ساتھ ہی آج سے 8ویں جماعت تک کے تمام سرکاری و نجی اسکول بھی دوبارہ کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک ہفتے کے تعطیل کے بعد مڈل کلاس تک کے بچے دوبارہ اسکول پہنچ سکے. تاہم ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں تاحال بند ہیں. کئی روز سے جاری پابندیوں اور بندشوں کے بعد شہری بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے اور ضروری اشیاء کی خریداری کے ساتھ روزمرہ کے امور انجام دیتے نظر آئے. اگرچہ فضا میں اب بھی احتیاط اور بے چینی کا پہلو نمایاں تھا، تاہم بازاروں میں جزوی رونق بحال ہو گئی. وہ بازار جو 24 ستمبر کے پرتشدد واقعات کے بعد مکمل طور پر بند تھے، آج دوبارہ کھل گئے اور دکانداروں نے شٹر اٹھا کر کاروبار شروع کیا. مقامی عوام نے کہا کہ اس نرمی سے گھریلو اور کاروباری مشکلات میں کچھ حد تک کمی آئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خطے میں امن و قانون کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جو 24 ستمبر کے واقعات کے بعد بتدریج قابو میں ہے. تاہم حساس مقامات پر سیکورٹی فورسز کی تعیناتی بدستور برقرار رکھی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کریل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی میں منعقدہ نماز جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے مرکزی حکومت سے پرزور اپیل کی کہ وہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے. شیخ ناصری نے کہا کہ 24 ستمبر کے واقعے کے بعد اپیکس باڈی اور KDA نے 6 اکتوبر کو طے شدہ ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کو معطل کر دیا تھا، جس کے باعث لداخی قیادت اور مرکزی حکومت کے درمیان جاری بات چیت رک گئی ہے. انہوں نے زور دیا کہ حکومت لداخی عوامی مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے اور جلد از جلد مذاکرات کو بحال کرے. یاد رہے کہ اپیکس باڈی اور KDA نے اس بات پر واضح موقف اختیار کیا ہے کہ وہ تب تک مرکز کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے جب تک 24 ستمبر کے مظاہرین پر فائرنگ کی عدالتی تحقیقات نہیں ہوتی اور لداخی نوجوانوں سمیت ماہر ماحولیات سونا موچو کو فوری طور پر رہا نہیں کیا جاتا. اپنے خطاب میں شیخ ناصری نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سموت پر اسرائیلی حملے کی بھی شدید مذمت کی، جس میں اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افواج نے کم سے کم 200 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے. ادھر جماعت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے شادی بیاہ میں غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات کی شدید مذمت کرتے ہوئے عوام سے ان رسوم کو فوری طور پر ختم کرنے کی تاکید کی. انہوں نے لداخ کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام سے امن و سکون قائم رکھنے کی اپیل کی اور حکومت پر زور دیا کہ وہ اپیکس باڈی اور KDA کے جائز مطالبات کو پورا کرے. زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے زیر اہتمام آج زینبیہ ہال میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رحلت کی مناسبت سے ایک پرنور مجلس عزا منعقد ہوئی. اس مجلس میں زینبیہ سوسائٹی کے خواتین، اراکین، مقامی خواتین اور مکاتب کے طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پروگرام کے دوران علماء کرام نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظیم سیرت اور پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. مقررین نے کہا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا عبادت
اور عفت و تقوی کے اعلیٰ مثال ہیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علماء نے خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور آج کے دور میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے اخلاق و کردار کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر کے لیے شدید موسمی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 سے 7 اکتوبر تک ایک طاقتور مغربی طوفانی ہوا کے زیر اثر خطے میں وسیع پیمانے پر بارش اور برف باری ہوگی، جس کے باعث آمد رفت زرعی سرگرمیوں اور کمزور علاقوں میں قدرتی آفات کے بڑھتے ہوئے خدشات کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز سری نگر کے مطابق اونچے مقامات مثلاً اننت ناگ، پہلگام، کولگام، سنتھن پاس، شوپیاں، پیر کی گلی، سونا مرگ، زوجلہ، بانڈی پورہ، رازدان پاس، گلمرگ اور کپوڑا سدنا پاس میں درمیانی سے بھاری برف باری متوقع ہے۔ درمیانی علاقوں میں ہلکی برف باری جبکہ وادی کے میدانی حصوں میں درمیانی سے بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ جموں ڈویژن میں بھی شدید سے انتہائی شدید بارشوں کے ساتھ گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ موسمی سلسلہ 5 اکتوبر کی رات سے عروج پر ہوگا اور 7 اکتوبر کی صبح تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق جموں، سری نگر اور سری نگر لیہ قومی شاہراہ سمیت دیگر اہم سڑکوں پر آمد رفت متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ زمین کھسکنے، مٹی کے تودے گرنے اور پتھروں کے لڑکنے کے واقعات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمے نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 5 سے 7 اکتوبر تک تمام زرعی سرگرمیاں معطل رکھیں، کیونکہ کھڑی فصلیں اور کھیت شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ موسمی اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ ادھر لداخ میں آج موسم ابر آلود رہا اور سرد ہواؤں کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات یوٹی لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں لداخ میں بھی موسم کی شدت محسوس کی جائے گی اور لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں موسم ایسا ہے، لداخ میں کل یعنی کہ 4 اور 5 کو موسم لداخ میں پورا بودھ ڈسٹرکٹ، کارگل، نانگلینگ، اسکو ڈسٹرکٹ ویدر کلاؤڈ بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 تاریخ کو دوپہر سے چند جگہوں پہ اور پہاڑی علاقوں پہ ہلکی برف باری اور خصوصاً زوجیلا، پرکاچی اور رنگڈوم وغیرہ میں ہلکی برف ہو جائیں گے۔ پھر 5 تاریخ کے نائٹ 6 اور 7 کو خصوصاً 6 تاریخ کو کا امکان ہے، اور اس میں بھی خصوصاً زوجیلا، دراس، کارگل سیکٹر یا زانفکا سائڈ لاتے ہیں ہیوی سنو فال ٹانگتے سے 4 دنوں 5 کے رات سے 7 تاریخ تک، اور اس میں بھی مین ایکٹیویٹی 6 تاریخ کو۔ تو لداخ میں بھی ابھی لیہ ڈسٹرکٹ میں بھی کافی سارے جگہوں پہ بارش پڑنے کا امکان ہے، لیکن انٹینسٹی جتنا ہونے کا امکان ہے اس کا 6-7 وغیرہ میں پڑ سکتا ہے۔ اس طرح وہاں پہ برف پڑنے کا امکان ہے، اسی طرح شنکولا یا لیہ منالی ہائی وے اس پہ بھی تھوڑا پڑوا پڑے گا۔ اور کیونکہ آج کل جیسے لوگ ایسے جاتے ہیں، ٹورسٹ کو بھی، جو بھی پیسنجر ہے، ٹورسٹ جو ہمارے ہیں، ان کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کا جو اسی حساب سے پلان کریے۔ خصوصاً 5، 6، 7 کو موسم ٹھیک نہیں ہے لداخ میں، اور 8 کو بھی تھوڑا کلاؤڈی یا بارش کا چانسز ہے۔ ایک تو یہ ہے باقی جو ہے جس دن بارش وغیرہ جب ہو تو فلڈ یا رسک تھوڑا رہتا ہے، فلڈ کا رسک تھوڑا رہے گا، لینڈ سلائڈ، فلڈ کا، تو لوگوں کو ساودھان بیٹھنا ضروری ہے۔ بالکل جو آپ نے بولا ہے، یہ تھوڑا ساودھان بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل شادی کا بھی سیزن ہے، تو 5 سے لے کے 7، 8 کی تک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہے، شادی وغیرہ ہو تو گھر کے اندر ہی کرنا، باہر تھوڑا ٹینٹ وغیرہ لگائیں گے تو بارش کا چانسز پکا ہے، اور خصوصاً 5 شام 6-7 کو تو بارش ہے۔ سیلاب میں خطرہ تو سیلاب کا تو خطرہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن کبھی تیز بارش ہوگا تو فلیش فلڈ جو اکثر ہوتے ہیں تو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے، تو لوگوں کو ساودھانی سے کرنا بہت ضروری ہے۔
बराबरी जब होगा तो रास्ता बंद हो सकता है, तो लोगों को सावधान, क्योंकि मौसम जो है अब ऐसा भी तो है नहीं कि अभी के हिसाब से लग रहा है कि ऐसा है, तो लोगों को सावधानी से बैठना जरूरी है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2025 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स लेह में एक खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह मनोज परिहार ने की। इस मौके पर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंचोक अमो, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट छेवंग पुंचोक, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नवंग और म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तंजीन रबगस भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज़ स्वच्छता हद से हुआ, जिसमें जजेस, वकीला अदालत के मुलाजमीन ने सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। बाद अज़ां कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर और अतराफ में सफाई मुहिम चलाई गई। सेशन जज ने खिताब में कहा कि सफाई सिर्फ एक सरगर्मी नहीं बल्कि तर्ज ज़िंदगी है, जिसे रोज़मर्रा मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए। म्यूनिसिपल कमेटी ने इस मौके पर शुरका में दस्ताने, मास्क और कपड़े के बैग, रीयूजेबल पानी की बोतलें और टी शर्ट तकसीम की, ताकि माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ दिया जा सके। ये मुहिम एक तारीख, एक घंटा, एक साथ के पैगाम के साथ अदलिया की सफाई सुथराई और एक बेहतर समाज के अज़म की अक्कासी रही। दही तरक्याती महकमे करगिल ने स्वच्छता ही सेवा 2025 मुहिम के तहत 1 और 2 अक्टूबर को जिले की तमाम 98 पंचायतों में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम मुनक़िद की। इस मुहिम में अवाम, रज़ाकारों, ब्लॉक अफसरान और सफाई अमले ने भरपूर हिस्सा लिया। जिला पंचायत अफसर रज़िया खातून ने इस इज्तिमाई काविश को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम करगिल को साफ और सरसब्ज़ बनाने की तरफ एक अहम कदम है। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद तनाज़ा जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों ने यूपी हुकूमत के इक़दामात पर नाराज़गी जाहिर की है। बीजेपी लीडर जहांजेब सरवाल ने जुमे को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा कि आदित्यनाथ को किसी भी बरादरी को धमकियां देने या इन्हें खामोश कराने के लिए धमकाने का कोई हक नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर ने यूपी हुकूमत के रवैये पर पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सूरत हाल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन के बरअक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत के इक़दामात पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उसूल से मुतसादिम है। उन्होंने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया। खबर रसाई एजेंसी PTI से बात करते हुए सरवाल ने कहा, अगर बीजेपी मुसलमानों का एतमाद बहाल करने के लिए इक़दामात करने में नाकाम रहती है तो इसके पास इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। याद रहे, कानपुर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बरेली में 26 सितंबर को इस वक्त झड़पें शुरू हुई जब जुमा की नमाज के बाद कोतवाली के इलाके में एक मस्जिद के बाहर एक बड़ा हुजूम जमा हुआ, जिसने पोस्टर उठा रखे थे जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन अमन मुआहदे जिनमें 20 नुकात का ऐलान किया है वो हमारे नहीं है। ये ड्राफ्ट मनवान नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी। 20 नुकात पर 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। इसहाक़ डार का कहना है कि मुश्तरका बयान में गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। यह हमारा ज़ाती मसला नहीं है। इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है कि 8 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और सदर ट्रंप के टीम के दरमियान मुलाकात हुई।
امریکی صدر نے ٹیم سے کھل کر بات کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین سے متعلق ہماری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے غزہ معاملے کے لیے اہم نکات پیش کیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی آراء کا خیر مقدم کیا گیا۔ صدر ٹرمپ سے غزہ میں جنگ بندی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے UN ناکام ہو چکا۔ غزہ میں لوگ بھوک سے فوت ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دوسرے عالمی ادارے غزہ میں خون ریزی بند کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے UN اسمبلی میں اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔